بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ 9 کلاس آپ کا لاسٹ لیسن ہے، جس کو ہم وہ بھی آخری مراحل میں شامل ہو چکا ہے۔ اس کے ہم آپ کو الفاظ معنی، وضاحت، کویسچن آنسر کمپلیٹلی کروا چکے ہوئے ہیں، اور آج ہم لوگ اس کا ایک بہت ہی اہم کویسچن کریں گے جو عموماً اردو میں نہیں ہوتا، لیکن اس دفعہ انہوں نے اس کو اردو کی بک میں جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ اور آج ہم لوگ کریں گے جی فاروق ستار جو ہے مصنف کا نام ہے، ان کا لکھا ہوا افسانہ ہے بھیڑیا۔ بھیڑیا ایک خوف کی علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ پشتو زبان کا یہ ایک علامتی افسانہ ہے اور پشتو سے اس کا جو ہے یہ اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے جو اس کا کویسچن کرنا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور وہ کویسچن کیا ہے؟ وہ کویسچن ہے، عموماً اس طرح کے کویسچن جو ہیں بکس میں شامل نہیں ہوتے، لیکن یہ کویسچن اچھا ہے، ویسے تو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہوگا۔ ابھی وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ ایک انگلش کے پیراگراف کو اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کریں گے۔ تو ایک بہت ہی خوبصورت وولفز کے بارے میں، بھیڑیوں کے بارے میں ہی انہوں نے، جنگلی جانوروں کے بارے میں ہی ایک پیراگراف جو ہے وہ یہاں پر دیا ہے، اور اس کو ہم لوگ جو ہیں پہلے انگلش میں پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا جو ہے ون بائی ون ہم لوگ اس کے جو ہیں ورڈ میننگ بھی کریں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کویسچن نمبر 8 ہے۔ کویسچن نمبر 8 یہ ہے کہ درج ذیل انگریزی اقتباس کے اصل معنی و مفہوم اور مقاصد کو برقرار رکھتے ہوئے اردو میں ترجمہ کریں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ جو ہیں انگلش میں اس پیراگراف کو پڑھیں گے۔ Wolves are found in a variety of habitats ranging from the frozen Arctic regions to the dense forests of North America and even into deserts and grasslands. They are highly adaptable animals able to survive in diverse climates zone. In their natural habitat, wolves play a critical role as apex predators. Despite their critical ecological role, wolves face numerous threats from human activities, including habitats destructing, hunting, and conflict with livestock farming. Conservation efforts are essential to protect these magnificent creatures and ensure that they continue to roam the wild landscape they call home. Conservation efforts are essential to protect these magnificent creatures and ensure that they continue to roam the wild landscape they call home. اس طریقے سے ہم نے جو بک میں دیا گیا پیراگراف تھا انگلش میں وہ ہم نے پڑھا ہے، اور اب یہ فاروق سرور کا لکھا ہوا افسانہ ہے بھیڑیا، علامتی افسانہ ہے۔ اس کا یہ مشقی سوال جو ہے یہ ہم اٹیمپٹ کرنا شروع کرنے لگے ہیں۔ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کے ون بائی ون ورڈ میننگ جو ہے وہ لکھیں گے، تو آپ بھی ورڈ میننگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ مثلاً یہاں پر پہلا ورڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے ہیبیٹیٹس۔ ہیبیٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے مسکن، ٹھکانہ، رہنے کی جگہ۔ اس کے بعد ہے وولز۔ وولز کا مطلب ہے بھیڑیے۔ فروزن، فروزن کا مطلب ہے منجمد، برف پوش۔ آرکٹک ریجنز، قطب شمالی کے علاقے۔ ڈینس فورسٹ، گھنے جنگلات۔ اس کے بعد ساتھ جو نیکسٹ آپ کے میننگز ہیں وہ دیکھیں گے۔ ایکولوجیکل رول، ماحولیاتی کردار۔ نومیریس، بے شمار۔ ڈسٹرکشن، تباہی۔ کنفلکٹس، جھگڑے، تنازعات۔ اس کے بعد ہے ڈیزرٹ، صحرا۔ گراس لینڈ، گھاس کے میدان۔ اڈوپٹیبل، موافق یا مزاج۔ ڈائیورس، متنوع۔
مختلف، طرح طرح کے۔ اس لفظ کو اکثر بچے متنوع پڑھتے ہیں، متنوع ہے واو کے اوپر شاد آتی ہے۔ اس کے علاوہ ادھر آ جائیں گے لائف اسٹاک، مویشی، گھریلو جانور، کنزرویشن، تحفظ کی، کنزرویشن ایفرٹس، تحفظ کی کوشش، ایسینشیل ضروری، اہم، میگنیفیشنٹ شاندار، روم آوارہ پھرنا یا آزادانہ گھومنا، ڈائیورس کا ہے متنوع، مختلف اور طرح طرح کے۔ اس کے بعد ایپیکس پریڈیٹرز سب سے بڑے شکاری، انتہائی درجے کے شکاری، ڈسپائٹ کے باوجود، کریٹیکل اہم ضروری، وائلڈ لینڈ سکیپ جنگلی مناظر۔ تو بیٹا یہ تو تھے آپ کا کہ الفاظ معنی انگلش پیراگراف، اس کے ہم نے الفاظ معنی بھی کمپلیٹ کر لیے ہیں اور ہم نے اس کو پیراگراف کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہے۔ اب آپ کے سامنے آپ کا پیراگراف پڑھا ہوگا انگلش کا، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ لکھیں گے، اور با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کو لکھوانے لگی ہوں۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے معنی و مفہوم اور مقاصد کو برقرار رکھتے ہوئے اردو ترجمہ، کیونکہ انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ انگریزی اقتباس کے معنی و مفہوم اور مقاصد کو برقرار رکھتے ہوئے اردو ترجمہ کریں۔ تو اردو ترجمہ کرنے سے پہلے جو ہے الفاظ معنی بہت ضروری تھے، اور ہم نے آپ کو ہر لفظ کا معنی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا۔ اگر کسی کے 2 یا 3 معنی آتے ہیں تو ہم نے آپ کو 2 یا 3 معنی بھی لکھوا دیے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کے جو ہیں اقتباس کے الفاظ معنی کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگ اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ بھیڑیے مختلف رہائش گاہوں میں پائے جاتے ہیں، جن میں آرکٹک کے منجمد علاقوں سے لے کر شمالی امریکہ کے گھنے جنگلات اور یہاں تک کہ صحراؤں اور گھاس کے میدانوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی موافقت پذیر جانور ہیں۔ متنوع آب و ہوا، متنوع کا مطلب ہوتا ہے مختلف متنوع آب و ہوا والے علاقوں میں زندہ رہنے کے قابل ہیں۔ اپنے قدرتی رہائش گاہ میں بھیڑیے اعلیٰ شکاریوں کے طور پر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے اہم ماحولیاتی کردار کے باوجود بھیڑیوں کو انسانی سرگرمیوں سے بے شمار خطرات کا سامنا ہے، بشمول رہائش گاہ کی تباہی، شکار اور مویشیوں کی کھیتی کے ساتھ تنازعات۔ ان شاندار مخلوقات کی حفاظت اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تحفظ کی کوشش ضروری ہے کہ وہ ان جنگلی مناظر میں گھومتے رہیں جنہیں وہ گھر کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس طریقے سے آپ کا یہ کویسچن جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے، جو کہ ایک انگریزی کا پیراگراف ہے، اور اس کو آپ نے اردو میں با محاورہ ترجمہ کرنا تھا۔ ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ نے الفاظ معنی بھی یاد کرنے ہیں۔ تو الفاظ معنی کے ساتھ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ کویسچن جو ہے یہ کروا دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے لیسن کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ لوگ اسی طرح مختلف انگریزی کے اقتباسات کی جو ہے با محاورہ جو ہے وہ تشریح کرتے جائیں، اور اردو میں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ اٹیمپٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ورڈ میننگ کو مد نظر رکھیں، الفاظ معنی کو مد نظر رکھیں۔ الفاظ معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے اس پیراگراف کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ فاروق سرور جو ہیں، ان کا یہ علامتی افسانہ ہے بھیڑیا، جو کہ پشتو زبان میں تھا، بعد میں اردو میں بھی ترجمہ کیا گیا اور انگریزی میں بھی ترجمہ کیا گیا۔ آج ہم لوگوں نے اس کا یہ کویسچن کیا ہے اقتباس کی تشریح۔ اب آپ کا خلاصہ اور آپ کے جو ہے اقتباس کی تشریح رہ گئی ہے، یہ ہم نے انگریزی اقتباس کی تشریح کی ہے، لیکن اب جو آپ کا پیپر میں اٹیمپٹ ہونا ہے کویسچن، جو اردو اقتباس کی تشریح ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ کروایا جائے گا۔ تو آپ کو 1 بائی 1 تمام جو اسباق ہیں ان کے اقتباسات کی تشریح کروائی گئی ہے،
تاکہ آپ کو جو ہے ہر سبق کی اقتباس کی تشریح کرنی آ جائے۔ امید ہے کہ آپ کو اس طریقے سے جو ہے وہ لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ آپ کا لاسٹ لیسن ہے انشاءاللہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گرامر کے کویسچن بھی شروع ہو جائیں گے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔